أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وہی جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو، جو کہ غالب ہے، زبردست ہے، رحمت والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو خوب بنایا ہے. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش پہلی مرتبہ مٹی سے شروع کی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر بے قدر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا، بنایا. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، پھر اس کو درست بنایا، اس کے اعضاء کو مساوی بنایا، برابر بنایا، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنا دیا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو تم میں سے شکر کرتے ہیں، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ، منکر لوگ، کیا جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم اس وقت ایک نئی پیدائش میں ہوں گے، نیا جنم لیں گے. بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرما دیجئے فوت کرتا ہے تم کو، روح قبض کرتا ہے تمہاری موت کا فرشتہ، وہ جو تمہارے اوپر متعین کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے پروردگار کی طرف، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اور گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ترغیب الی القرآن کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی طرف ترغیب دی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب چیزوں کا خالق صرف کون ہے؟ اور پھر فرمایا کہ مددگار بھی اللہ ہی ہے، اور اس سے کوئی زبردستی سفارش کروانے والا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ شفاعت قہریہ، زبردستی سفارش کوئی نہیں کروا سکتا۔ فرمایا کہ سفارش کی اجازت جسے اللہ کی طرف سے ملے گی وہی سفارش کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور اللہ کی صفت بیان فرمائی کہ اس کائنات کے اندر آسمانوں سے لے کر زمین تک جو کچھ ہے، اس کے اندر متصرف اور مدبر، تدبیریں کرنے والا اور تصرف کرنے والا، وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہے، اور اسی ہی کی طرف جو ہے ہر قسم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لوٹائے جاتے ہیں۔ اس دن کے اندر جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال ہے۔ کل ایک بات میں نے آخر میں عرض کی تھی کہ ایک مقام پہ 1000 سال کا یہ ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید کا یہ ایک اور مقام ہے جہاں پر 50,000 سال کا ذکر ہے۔ تو یہ کون سے دن ہیں؟ وہ جو 50,000 کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، اس سے مراد ہے قیامت کا دن۔ قیامت کا دن فرمایا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی گنتی، اس کی مقدار وہ دنیا کے دنوں کے حساب سے 50,000 سال بنتی ہے۔ اور یہ جو 1000 سال کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اس سے مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم نافذ کرتے ہیں تو اس حکم کی تعمیل 1000 سال کے اندر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال انبیاء ہیں۔ پہلے انبیاء، ایک نبی آئے تو اللہ نے انہیں جو شریعت دی، تو جب وہ نبی رخصت ہوئے دوسرا نبی آیا تو اللہ نے نئی شریعت نازل کر دی۔ تو پہلا جو حکم تھا وہ 1000 سال کے اندر مکمل ہوا، دوسرا نبی آیا اور دوسرا نبی نئی شریعت لے کر آ گیا، دوسرا حکم آ گیا،
یہ مراد ہے۔ اور انبیاء کی زیادہ سے زیادہ جو نبیوں کی عمر ہے وہ بھی تقریباً 1000 سال ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے 950 سال قرآن مجید میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کا ذکر جو ہے وہ ملتا تو نہیں ہے قرآن مجید میں، مشہور ہے 1000 سال ان کی عمر تھی، لیکن جو تسلی بخش عمر کا ذکر زیادہ سے زیادہ ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا ملتا ہے، وہ 950 سال تھی۔ تو یہ مراد ہے کہ 1000 سال جو ہے وہ، تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ اسی ہی کی طرف جو ہے وہ تمام امور لوٹائے جاتے ہیں، تمام اعمال، انسان جو عمل کرتا ہے اسی ہی کی طرف بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ 1000 سال جو ہیں یہ ایک دن کی مانند ہے، اس لیے فرمایا کہ اس دن کے اندر اس کے پاس لوٹائے جاتے ہیں کہ جس کی مقدار تمہاری گنتی سے کے حساب سے 1000 سال بنتی ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، فرمایا وہی ہے جو غیب ظاہری اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، غیب چیزوں کو بھی اور شہادت ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ عالم الغیب بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ غیب یعنی جو چیزیں نظر نہیں آتی غیب ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں، اور شہادت و شہادہ جو چیزیں ظاہری ہیں نظر آ رہی ہیں، دونوں کو جاننے والا کون ہے؟ اب دوسرا مقام ہے قرآن مجید کا، وہاں پر تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، تو پھر یہ غیب کون سی چیزیں ہیں کہ غیب چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے؟ یہ دیکھیں جی، مقام ہے سورۃ یونس کا، پارہ نمبر 11۔ صفحہ نمبر 260، صفحہ نمبر 260، سورۃ یونس کی آیت نمبر ہے 61۔ سورۃ یونس کی آیت 61 ہے، صفحہ 260 ہے۔ فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ یہاں سے غور کیجئے، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ، رب سے، تیرے پروردگار سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہے، کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی، مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی تیرے رب سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، فرمایا نہ ہی ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہو۔ اب ذرہ، مثقال ذرہ، فرمایا کہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو نا، وہ بھی تیرے رب سے غائب نہیں، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، فرمایا وہ تیرے رب کی لکھت میں ہے، کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قرآن کا مقام تو بتاتا ہے کہ رب سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں غیب کو بھی جاننے والا اللہ ہے، جو چیزیں غیب ہیں
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو غیب اور ظاہری اللہ فرماتے، جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ غیب اور ظاہری کو پوشیدہ اور جو ہے وہ ظاہری کو جاننے والا اللہ ہے، تو یہ جو اللہ فرماتے ہیں یہ بندوں کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں، یعنی جو چیز انسانوں کے اعتبار سے غیب ہے یا ظاہر ہے، پوشیدہ ہے یا جو ہے وہ ظاہر ہے، بندوں کے اعتبار سے فرمایا جو بندوں کو نظر نہیں آ رہی، بندوں سے پوشیدہ ہیں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو چیزیں بندوں کو نظر آ رہی ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز مخفی نہیں، بندوں کے سامنے چیزیں مخفی ہو جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہری کو بھی جاننے والا ہے۔ العزیز فرمایا اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غلبے والا ہے، الرحیم اور فرمایا کہ وہ مہربانی کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ اس نے ہر چیز کو خوب پیدا کیا ہے، خوب بنایا ہے، ہر چیز کو خوب بنایا ہے، یعنی اللہ کی کاریگری کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی کاریگری جو ہے وہ اتنی خوب ہے، ہر چیز کو اللہ نے اس کے بناؤ سنگار، اس کی بناوٹ کو بڑے احسن انداز میں بنایا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، اور فرمایا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے کی ہے پہلی مرتبہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے نا۔ تو جب فرمایا ابو البشر حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تھا تو اس وقت ان کو ایک مٹی سے بنایا، بجنے والی مٹی، گارے سے بنایا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی مرتبہ انسان کی تخلیق وہ کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے۔ بڑی عجیب بات ہے نا کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، ابو البشر، انسانوں کے باپ۔ اب دیکھیں ہم بھی سارے آدم کی اولاد ہیں نا، اسی سے نکلے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، اس سے آگے پھر جو ہے وہ نطفہ سے سارے انسان بنائے گئے۔ اگر نبیوں کو بشر نہیں مانتے، لوگ نور مانتے ہیں، تو پھر نبیوں کی تخصیص کیوں کرتے ہیں؟ سارے نکلے تو آدم سے ہی ہیں نا، پھر ہمیں بھی لوگ نور مانے نا ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام باقی انبیاء نور ہیں تو ساری انسانیت نکلی تو آدم سے ہی ہے نا، تو پھر یہ تخصیص کیوں ہے کہ کچھ کو نور مان لیا ہے اور کچھ کو بشر مان لیا؟ اپنے آپ کو بشر مانتے ہیں اور جو نبی ہیں ان کو نور مانتے ہیں۔ نکلے ہم بھی حضرت آدم سے ہیں اور نکلے وہ نبی بھی حضرت آدم سے ہیں، تو بڑی عجیب تخصیص کر دی ہے نا ہیں۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ابو البشر ان کو کہا جاتا ہے، انسانوں کا باپ، نوریوں کا باپ نہیں ہے۔ اگر حضرت آدم نوری ہوتے تو پھر ہم سب بھی نوری ہوتے نا، ہم بشر کیوں ہیں؟ حالانکہ ہمارا باپ حضرت آدم ہے۔ اور اگر حضرت آدم بشر ہیں تو پھر مانیے کہ سب بشر ہی ہیں، نوری کوئی بھی نہیں ہے، نوری کوئی بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے پہلا انسان مٹی سے بنایا، آگے پھر ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا، خلاصے سے پیدا کی، یعنی پھر آگے نطفے سے جو ہے وہ ساری انسانیت چلی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نطفہ جس کا ذکر اللہ نے سورۃ المؤمنون کے اندر کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما
بڑی جو ہے وہ تقریباً اکثر دروس کے اندر اس آیت کا ذکر ہوتا رہتا ہے، انسان کی پیدائش اللہ نے کیسے فرمائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ شکوہ کرتے ہوئے فرماتے، پیدا تو انسان کو اللہ فرماتے ہم نے کیا ہے، لیکن آگے دیکھیں اس مقام کو دیکھیے، سورۃ عبس پارہ نمبر 30، آخری پارہ ہے، سورۃ عبس ہے۔ اور صفحہ نمبر 709، صفحہ 709۔ پورے قرآن میں دیکھیے اللہ نے انسان کی پیدائش کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن شکوہ کیا ہے؟ فرمایا سورۃ عبس کی آیت نمبر 17 دیکھیے جی، قتل الانسان ما اکفر، قتل الانسان ما اکفر، فرمایا ہلاک تباہ و برباد ہو جائے انسان، ما اکفر، کتنا نہ شکرائے، کتنا نہ شکرائے۔ نہ شکری کیا ہے؟ پیدا ہم نے کیا ہے اور گیت کسی اور کی گاتا ہے، پیدا ہم نے کیا، عبادت کسی اور کی کرتا ہے، خالق ہم ہیں اور بچے کسی اور ہی سے مانگتا ہے، اولادیں مانگنے کے لیے درباروں پہ جاتا ہے، کتنا نہ شکرائے۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے اس کو اللہ نے بنایا ہے، من نطفہ، حقیر نطفہ سے بنایا، حقیر پانی سے بنایا، خلقہ فقدر، فرمایا اس کو پیدا کیا، فقدر، پھر اس کی صورت بنائی، پھر اس کی، انسان جب پیدا جو ہے وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ انسان کی پیدائش جب شروع ہوتی ہے پہلے ایک بالکل نہ صاف ستھرا لوتھڑا سا ہوتا ہے، کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر کاریگری کرتے ہیں، فقدر، اس کی صورت بناتے ہیں۔ اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ اسی جو ہے وہ چیز کا ذکر کرتے ہیں نا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، اس جیسا کاریگر کوئی نہیں، اس جیسا مصور کوئی نہیں، اس جیسی تصویر بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب اس جیسا مصور کوئی نہیں، کاریگر کوئی نہیں، تو فرمایا پھر اس کے ساتھ عبادت کے لائق بھی اور کوئی نہیں۔ فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پیدا بنایا ماں کے پیٹ میں، خوبصورت تخلیق کی، ثم السبیل یسرہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے نکلنے کے رستے کو آسان بنایا، اس کے نکلنے کے رستے کو آسان بنا دیا۔ انسانی عقل اندازہ نہیں لگا سکتی، اس انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اتنا تنگ رستہ اور اس سے اللہ نے اتنا بڑا انسان نکالا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس رستے کو آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو اللہ نے عمر گزارنے کا وقت دیا، جب عمر اس کی پوری ہو گئی، جو اس کی زندگی لکھی گئی تھی عمر ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے اس کو موت دی ہے، اس کو موت دی ہے۔ فاقبرہ، پھر اللہ اس کو قبر کے اندر لے گیا، پھر اللہ اس کو قبر کے اندر۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی سنیے، فاقبرہ نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ اس کو قبر کے اندر لے گیا۔ اب اللہ کس قبر میں اس کو لے گیا ہے؟ یہ جو دنیا والی قبر ہے اس کے اندر کون دفناتا ہے؟ انسان دفنا کے آتے ہیں۔
تو پھر اللہ نے جو قبر کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ اس کو قبر میں لے گیا، اس قبر سے کون قبر مراد ہے؟ موت کے بعد۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو اپنے پاس عالم برزخ میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر جو انسان کو وجود ملتا ہے وہی عالم برزخ قبر مراد ہے۔ فاکبر کا اور کو مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی ایسا مفسر ہے جو لائے جو دنیا والی قبر کو اس سے ثابت کرے؟ تو اس سے مراد ہے کہ اللہ اس کو قبر میں لے گیا، یعنی عالم برزخ میں اللہ لے گیا اسے، کیونکہ دنیا والی قبر کے اندر تو ہم خود رکھ کے آتے ہیں مردے کو۔ ثم اذا شاء انشرا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، دوبارہ اللہ زندہ کرے گا۔ تو یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ نے یہاں پر شکوہ کیا ہے اور گلہ کیا ہے۔ فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کیا اور یہ گیت کسی اور کے گاتا ہے، عبادت کسی اور کی کرتا ہے، اس لیے فرمایا یہ ناشکرا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اگلی اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے سے چلایا، ثم سواہ، پھر اس کے اعضاء کو درست بنایا، ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی روح پھونک دی، میں نے اپنی روح پھونک دی۔ اب جو اللہ نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پاک ہے نا، جہت، سمت، مکان، زمان، ہر چیز سے اللہ پاک ہے۔ اگر اللہ کے لیے روح مانی جائے تو پھر تو جو ہے وہ مکان، جگہ، جہت، سمت ہر چیز ماننی پڑے گی۔ اور اللہ تو خود فرماتے لم یلد ولم یولد، نہ میں پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ اپنی روح پھونک رہے ہیں، اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے کہ واقعتاً اللہ کی روح ہے، تو پھر تو لم یلد ولم یولد نہ ہوا ہے، پھر تو اللہ سے پیدا ہو رہے ہیں نا آگے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ من روحہ، اللہ نے جو اس روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو روح میں نے تمہارے اندر پھونکی ہے اس کا مالک بھی میں ہوں، اس کا مالک بھی، جو میں نے وجود بنایا وہ بھی میں نے بنایا، اس کا مالک بھی میں ہوں۔ اور پھر 4 ماہ کے بعد جو روح تمہارے اندر آئی ہے اس وجود کے اندر، اس کا مالک بھی کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ جب اس کا مالک بھی میں ہوں تو پھر دنیا کے اندر آ کر دل کے اندر محبت بھی میری ہونی چاہیے، غیر اللہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس روح کے اندر اور اس جسم کے اندر صرف میرا نام ہونا چاہیے اور کسی کا نام۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے پھر تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل دیا، قلیلا ما تشکرون، لیکن اللہ شکوہ کرتے ہیں بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جس طرح شکریہ ادا کرنے کا حق تھا، قدر کا حق تھا، وہ نہیں تم کرتے، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ قیامت کا ذکر ہے اور منکرین قیامت کا ذکر، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا اس وقت ہم ایک نئی پیدائش میں آئیں گے، دوبارہ جنم لیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، فرمایا بل ہم بلقاء ربہم، حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ قیامت جو اللہ نے برپا کرنی ہے اس قیامت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ قیامت کا مقصد کیا ہے؟ رب سے ملاقات ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سورۃ الشعراء میں آپ نے ذکر پڑھا ہے، وہاں پر انہوں نے کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اس میں ایک موت کا بھی ذکر تھا۔ حالانکہ موت ظاہراً دیکھا جائے کوئی نعمت نہیں ہے، موت ظاہراً ایک کوئی نعمت، اس سے تو جدائی ہو جاتی ہے، پیچھے والے روتے رہ جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، تو نعمت جو ہوتی ہے اس سے تو خوشی ملتی ہے، اور موت جب ہوتی ہے کسی بندے کی تو اس سے تو غم لائق ہو جاتا ہے۔
پیچھے والے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسے نعمت ہے؟ تو وہاں پر مفسرین فرماتے ہیں موت نعمت اس لحاظ سے ہے کہ جس کا ذکر حضرت ابراہیم نے نعمتوں کے اندر کیا ہے کہ موت کے ذریعے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر موت نہ آئے تو پھر اللہ سے ملاقات کیسے ہو؟ بندہ دنیا کے اندر زندہ ہی رہے ہمیشہ، اللہ سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو موت ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اس لحاظ سے موت بھی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت، یہ بھی اکثر قیامت جو اللہ نے برپا کرنی ہے یہ بھی اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور حقیقت میں یہ کفار اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم۔ کل ہم نے سبق کے شروع میں، درس کے شروع میں ابتدائی باتوں کے اندر پڑھا تھا کہ یہ صورت جو ہے اس کے اندر ایک امتیازی چیز یہ ہے جو باقی صورتوں میں نہیں ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ، اس میں ملک الموت کا ذکر آیا ہے۔ یہ دیکھیں وہ آ گئے، فرما دیجئے میرے پیغمبر کہ تمہاری جان نکالتا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے اللہ کے حکم سے ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جس کو اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے، جس کو اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کر دیا۔ تو وہ فرمایا تمہارے ناخنوں تک سے، اور پھر فرمایا کہ روح قبض کر کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا حلق تک روح پہنچ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی وہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے۔ اس وقت کوئی پیر، کوئی ڈاکٹر فرمایا اسے روک نہیں سکتا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ترجعون، فرمایا کہ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ روح المعانی والوں نے یہاں پر ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، انصاری صحابی، روح پرواز ہونے لگی ہے، قریب ہے موت کا وقت، فرشتہ آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ یہ میرا صحابی ہے، ایمان والا ہے، تو اس کی روح قبض کرتے وقت نرمی والا معاملہ کرنا۔ تو فرشتہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہم جب بھی ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی والا ہی معاملہ کرتے ہیں، ایمان والے کی روح نرمی کے ساتھ ہی قبض کی جاتی ہے۔ وگرنہ آپ سورۃ النازعات پڑھیں، وہاں پر جو ملک الموت کی روح قبض کرنے والے کی فرشتوں کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، اس کی صفات وہ بڑی سخت، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابعات سبعا فالسابقات سبقا، کھینچتے ہیں روح کو، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ روح کو جس طرح کہ آتا ہے حدیث پاک کے اندر شہداء کی روح کے بارے میں، جب شہید کی روح قبض کی جاتی ہے، اسے تیر آ کے لگتا ہے یا گولی آ کے لگتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے، فرمایا اتنی تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے جس طرح کہ ایک چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی شہید کو روح جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایمان والے کے لیے تو نرمی والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس فرشتے نے آگے سے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی، ہم تو اللہ کے حکم سے روح قبض کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ جب ہم تو ہر وقت اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، جب ہمیں حکم ملتا ہے ہم فوراً روح قبض کر لیتے ہیں، اور حکم ملنے سے پہلے ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس کی روح کب قبض کرنی ہے۔ حکم ملتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی روح قبض کرنے کا حکم آ گیا ہے، اب اس پر موت آنی ہے۔ اللہ کا فرشتہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اللہ کو علم ہے کہ کب اس کی روح قبض ہونی۔ فرمایا ثم الی ربکم ترجعون، پھر جب روح قبض کر لی جاتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے، تو پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ کہاں لوٹائے جاتے ہو؟ دنیا میں نہیں رہتے ہیں، تم اپنے پروردگار کے ہاں پیش ہو جاتے ہو۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔